بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مزید طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 226 ہے، جس کا عنوان ہے باب النہی عن التخلی فی الطرق والضلال۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اس عنوان کے تحت ان نکات پر بات کی تھی۔ آج کے سبق میں ہم اس عنوان کے تحت ان مذکورہ نکات پر بات کریں گے۔ تو بڑھتے ہیں سبق کی طرف۔ وبه قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللعانين قالوا وما اللعانان يا رسول الله قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعنت کے دو کاموں سے بچو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ لعنت والے دو کام کون سے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو لوگوں کے راستے میں یا ان کے سائے کی جگہ میں قضاء حاجت کرے، یعنی اس کا یہ عمل لعنت کا سبب ہے۔ اس اسناد کے رجال 7 ہیں۔ پہلے ہیں یحییٰ بن ایوب المقابری البغدادی ثقۃ عابد، دوسرے ہیں قتیبہ بن سعید الثقفی، تیسرے ہیں ابن حجر علی بن حجر بن ایاس السعدی ثقۃ حافظ، چوتھے ہیں اسماعیل بن جعفر بن ابی کثیر، اور پانچویں ہیں العلاء بن عبد الرحمن بن یعقوب الحرقی، اور چھٹے ہیں ان کے والد گرامی عبد الرحمن بن یعقوب، اور ساتویں ہیں صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ یہاں اس اسناد کے لطائف کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی خماسیات میں سے ہے، اور اس میں مدنی راویوں کا تسلسل ہے، اور اس میں تابعی سے روایت کر رہے ہیں، ابن اپنے والد گرامی سے روایت کر رہے ہیں، اور اس میں صحابی راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے جو مکثرین سبعہ کے رئیس ہیں، اور انہوں نے 5374 احادیث روایت کی ہیں۔ اس حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ایسے کاموں سے بچنے کی تاکید فرمائی ہے جو لوگوں کی لعنت کا سبب بنتے ہیں۔ امام خطابی رحمہ اللہ نے وضاحت کی ہے کہ اللعانین سے مراد وہ دو عمل ہیں جن کی وجہ سے لوگ لعنت کرتے ہیں، یعنی وہ کام جن سے دوسروں کو اذیت پہنچتی ہے اور لوگ ان کے کرنے والوں کو برا بھلا کہتے ہیں۔ چونکہ یہ اعمال لعنت کا سبب بنتے ہیں، اس لیے مجازاً ان اعمال کو لعنت کرنے والے کہا گیا، حالانکہ حقیقت میں لعنت ان کے کرنے والے پر ہوتی ہے۔ بعض علماء نے اللاعن کا مطلب ملعون بھی لیا ہے، یعنی وہ شخص جو یہ کام کرے وہی لعنت کا مستحق ہے، اور یہ بھی مجاز عقلی کی ایک صورت ہے۔ پھر حدیث میں ان دو کاموں کی وضاحت کی گئی، ایک یہ کہ کوئی شخص راستے میں قضاء حاجت کرے، یعنی پیشاب یا پخانہ کرے، اور دوسرا یہ کہ لوگوں کے سائے دار مقام میں ایسا کرے۔ الذی یتخلی کا مطلب ہے قضاء حاجت کرنا، اور فی طریق الناس یعنی وہ جگہ جہاں لوگ آتے جاتے ہیں، جیسے گلی، سڑک یا گزرگاہ، اور فی ظلہم سے مراد وہ سایہ دار جگہ ہے جہاں لوگ بیٹھتے ہیں، آرام کرتے ہیں یا قیام کرتے ہیں، جیسے درختوں کا سایہ، دیواروں کی چھاؤں یا بیٹھنے کی جگہ۔ امام خطابی رحمہ اللہ اور دیگر علماء نے وضاحت کی ہے کہ ہر سایہ دار جگہ میں قضاء حاجت ممنوع نہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نخلستان میں قضاء حاجت فرمائی، حالانکہ وہاں سایہ موجود تھا۔ اصل ممانعت ان جگہوں میں ہے جہاں لوگوں کا بیٹھنا، آرام کرنا یا گزرنا عام ہو، کیونکہ وہاں قضاء حاجت کرنے سے لوگوں کو اذیت، گندگی اور بدبو کا سامنا کرنا پڑے گا جو شرعاً ممنوع ہے۔ امام ابہری رحمہ اللہ نے مزید وضاحت کی ہے کہ سردیوں میں دھوپ والی جگہ بھی اسی حکم میں داخل ہیں، کیونکہ لوگ وہاں بیٹھ کر گرمی حاصل کرتے ہیں جیسے ٹھنڈے علاقوں میں ہوتا ہے، اس لیے ایسی جگہوں پر بھی قضاء حاجت کرنا منع ہے۔ اس حدیث کو روایت کرنے میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ متفرد ہیں، اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے، جس کی تفصیل یہاں موجود ہے۔ یہاں سے اس حدیث کے فوائد کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے راستوں اور سایہ دار جگہوں میں قضاء حاجت کرنے سے سختی سے منع فرمایا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایسے مقامات عام لوگوں کے استعمال میں ہوتے ہیں، اور وہاں پیشاب یا پخانہ کرنے سے گزرنے والوں کو اذیت، گندگی اور بدبو کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو شرعاً ممنوع ہے۔ اس سے نہ صرف جسمانی تکلیف ہوتی ہے بلکہ دلوں میں نفرت اور بددعائیں بھی جنم لیتی ہیں، یہاں تک کہ لوگ لعنت کرنے لگتے ہیں۔ اس لیے شریعت نے ان اعمال کو لاعنین یعنی لعنت کا سبب بننے والا قرار دیا ہے۔
یہ ممانعت اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام فرد اور معاشرے کو ہر قسم کی اذیت سے بچانے کے لیے انتہائی حساس ہے۔ شریعت کا مقصد صرف عبادات نہیں بلکہ انسانوں کے درمیان محبت، احترام اور خیرخواہی کو فروغ دینا بھی ہے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی کئی شاخیں ہیں، جن میں سب سے اعلیٰ لا الہ الا اللہ کہنا ہے اور سب سے ادنا راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دوسروں کو راحت پہنچانا اور ان کی تکلیف دور کرنا بھی ایمان کا حصہ ہے۔ لہذا اس حدیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنی عادات اور افعال میں دوسروں کی راحت اور عزت کا خیال رکھنا چاہیے اور ہر وہ کام ترک کرنا چاہیے جو دوسروں کے لیے اذیت، نفرت یا بددعا کا سبب بنے۔ یہی اسلامی معاشرت کی بنیاد ہے اور یہی ایمان کی عملی شکل ہے۔ یہ ان احادیث سے حاصل ہونے والے چند فوائد ہیں۔ یہاں ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے۔ ایک نظر خلاصے کو دیکھ لیں۔ یہ سبق سے متعلق چند سوالات ہیں، ان کے جواب تحریر کریں۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔